صحیح مسلم حدیث نمبر 454 454۔ اس حدیث میں ہم قیامت کے دن کا تذکرہ دیکھیں گے، اللہ رب العزت کے دیدار کا معاملہ دیکھیں گے، اور قیامت کے دن کی جو افراتفری ہوگی، نفسا نفسی کا جو عالم ہوگا، وہ ہمیں اللہ کے رسول نے جو خبر دی وہ اس میں ہم پڑھیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا، کیا دوپہر کے وقت صاف مطلع میں جب ابر نہ ہو سورج کو دیکھتے ہوئے تمہیں کوئی زحمت ہوتی ہے؟ کیا پورے چاند کی رات کو جب مطلع صاف ہو، ابر نہ ہو، تم کو چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نہیں۔ فرمایا قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے میں اس سے زیادہ دقت نہ ہوگی جتنا ان دونوں میں سے کسی ایک کو دیکھنے میں ہوتی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا، ہر امت اس کے پیچھے چلے جائے جس کی وہ عبادت کرتی تھی۔ کوئی آدمی ایسا نہ بچے گا جو اللہ کے سوا بتوں اور پتھروں کو پوجتا تھا، مگر وہ آگ میں جا گرے گا، حتیٰ کہ جب وہ ان کے سوا جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ نیک یا بد اور اہل کتاب کے بقیہ بعد کے دور کے لوگوں کے سوا کوئی نہ بچے گا، تو یہود کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے عزیر کی عبادت کرتے تھے۔ تو کہا جائے گا تم نے جھوٹ بولا، اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بیوی بنائی نہ بیٹا، تو اب کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے پروردگار، ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں پانی پلا۔ تو ان کو اشارہ کیا جائے گا تم پانی کے گھاٹ پر کیوں نہیں جاتے؟ پھر انہیں اکٹھا کر کے آگ کی طرف ہانک دیا جائے گا، وہ سیراب کی طرح ہوگی، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو توڑ رہا ہوگا اور سب ایک دوسرے کے پیچھے آگ میں گرتے چلے جائیں گے۔ پھر نصارہ کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے مسیح کو پوجتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ نے نہ کوئی بیوی بنائی نہ کوئی بیٹا۔ پھر ان سے کہا جائے گا اب کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم پیاسے ہیں، ہمیں ہمارے پروردگار ہمیں پانی پلا۔ آپ نے فرمایا ان کو اشارہ کیا جائے گا تم پانی کے گھاٹ پر کیوں نہیں جاتے؟ پھر انہیں اکٹھا کر کے جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، وہ سراب کی طرح ہوگی اور اس کا ایک حصہ شدت اشتعال سے دوسرے کو توڑ رہا ہوگا، ایک دوسرے کے پیچھے آگ میں گرتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ جب ان کے سوا کوئی نہ بچے گا جو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے، نیک ہوں یا بد، تو سب جہانوں کا رب سبحان و تعالیٰ ان کی دیکھی ہوئی صورت سے کم تر یا مختلف صورت میں آئے گا اور فرمائے گا تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ہر امت اس کے پیچھے جا رہی ہے جس کی وہ عبادت کرتی تھی۔ تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ہر امت اس کے پیچھے جا رہی ہے جس کی وہ عبادت کرتی تھی۔ وہ سامنے ظاہر ہونے والی صورت کے بجائے اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو کر التجا کریں گے، اے ہمارے رب، ہم دنیا میں سب لوگوں سے جتنی شدید بھی ہمیں ان کی ضرورت تھی الگ ہو گئے، ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہے گا ہم تم سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ 2 یا 3 دفعہ یہی کہیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض لوگ بدلنے کے قریب ہوں گے، تو وہ فرمائے گا کیا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی نشانی طے ہے جس سے تم اس کو پہچان سکو؟ وہ جواب دے گے ہاں، تو پنڈلی ظاہر کر دی جائے گی۔ پھر کوئی ایسا شخص نہ بچے گا جو اپنے دل سے اللہ کو سجدہ کرتا تھا، مگر اللہ اسے سجدے کی اجازت دے دے گا۔ پھر کوئی ایسا نہ بچے گا جو جان بچانے کے لیے یا دکھاوے کے لیے سجدہ کرتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ اس کی پشت کو ایک ہی مہرہ بنا دے گا۔ پھر جب وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو اپنی گدی کے بل گر پڑے گا، اپنی گدی کے بل گر پڑے گا۔ وہ سجدے سے اپنا سر اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی اس صورت میں آ چکا ہوگا جس میں وہ انہوں نے
سب سے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں، وہ کہیں گے ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر جہنم پر پل لگا دیا جائے گا اور سفارش کا دروازہ کھولا جائے گا، اور سب رسول کہیں گے اے اللہ سلامت رکھ، سلامت رکھ۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول پل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بہت پھسلنی ڈگمگا دینے والی جگہ ہے، اس پر اچک لینے والے آنکڑے اور کئی کئی نوک والے کنڈے ہیں، اور اس میں کانٹے دار پودے ہیں جو نجد میں جنہیں سعدان کہا جاتا ہے۔ تو مومن آنکھ جھپک کی طرح اور بجلی کی طرح اور ہوا کی طرح، پرندوں کی طرح، تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، سواریوں کی طرح گزر جائیں گے۔ کوئی صحیح سالم نجات پانے والا ہوگا، کوئی زخمی ہو کر چھوڑ دیا جانے والا ہوگا، کوئی جہنم کی آگ میں تہ بتہ لگا دیے جانے والے ہوں گے، یہاں تک کہ جب مومن آگ سے خلاصی پا لیں گے تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی پورا حق وصول کرنے کے معاملے میں اس قدر اللہ سے منت اور آہوازاری نہیں کرتا جس قدر قیامت کے دن مومن اپنے ان مسلمان بھائیوں میں کے بارے میں کریں گے جو آگ میں ہوں گے، اور کہیں گے اے ہمارے رب، وہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے اور حج کرتے تھے۔ تو ان سے کہا جائے گا تم جن کو پہچانتے ہو انہیں نکال لو، ان کی صورتیں آگ پر حرام کر دی ہوں گی۔ تو وہ بہت سے لوگوں کو نکالیں گے جن کی آدھی پنڈلیوں تک یا گھٹنوں تک آگ پکڑ چکی ہوگی۔ پھر وہ کہیں گے ہمارے رب جنہیں نکالنے کا تو نے ہمیں حکم دیا تھا، ان میں سے کوئی دوزخ میں نہیں رہا۔ تو وہ فرمائے گا واپس جاؤ، جس کے دل میں دینار بھر خیر ایمان پاؤ، اس کو نکال لو۔ تو بڑی خلقت کو نکال لائیں گے۔ پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب جنہیں نکالنے کا تو نے حکم دیا تھا، ان میں سے ہم نے دوزخ میں سے کوئی نہیں چھوڑا۔ پھر واپس جاؤ، جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر خیر پاؤ، اس کو بھی نکال لو۔ پھر سے بڑی خلقت کو نکال لائیں گے۔ پھر وہ کہیں گے ہمارے رب جنہیں نکالنے کا تو نے حکم دیا تھا، ہم نے ان میں سے کوئی دوزخ میں نہیں چھوڑا۔ پھر فرمائے گا واپس جاؤ، جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی خیر پاؤ، اسے نکال لاؤ۔ وہ کثیر خلقت کو نکال لائیں گے۔ پھر وہ کہیں گے ہمارے رب ہم نے اس میں سے کسی صاحب خیر کو نہیں چھوڑا، ایمان ایک ذرے کے برابر بھی ہو سکتا ہے اور کام آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایمان تازہ ہو گیا جی۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائیں اور بس ہمیں بخش دیں۔ گناہ تو بہت زیادہ ہم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔